الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويردهم في طغيانهم يعمهون. محترم سامعین کرام اور دیگر ناظرین، آج کی اس ہفتہ واری درس میں جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، جن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب یہ لوگ مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب یہ اپنے سرگنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، تو اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور یہ اپنی گمراہی کے اندر بھٹکے ہوئے ہیں. یہاں سے اللہ رب العالمین نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں، ان کی صفات کے بارے میں بتلایا تھا، پھر اس کے بعد کفار کے بارے میں. یہاں سے اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں بتلا رہا ہے تفصیل کے ساتھ کہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. کہ یہ جب اپنے سرگنوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، اچھا ان کے جو شیاطین کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے ان کے سرگنوں کے لیے، وہ دراصل ان کے ساتھی اور سرگنے جو تھے وہ یہودی تھے. انہوں نے ان کو لگا رکھا تھا مسلمانوں کے بیچ میں کہ بظاہر اسلام قبول کر کے جاؤ اور لوگوں کو دھوکہ دو. اسی لیے ان کے لیے شیاطین کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. تو وہ آ کر کے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور پھر اپنے ساتھیوں میں جا کے کہتے تھے کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیے جو دو آیتیں ہمیں پڑھی گئی منافقوں کے بارے میں، سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ منافق کسے کہتے ہیں. نفاق یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اعتقادی ہوتا ہے عقیدے کے اعتبار سے، اعتقادی نفاق ہوتا ہے یعنی جو اندر دل میں کفر کو چھپائے رکھے اور زبان سے اسلام کا اقرار کرے، تو یہ عقیدے کا منافق ہے. اور ایسے لوگ پائے جاتے ہیں خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا جس وقت حکام کا ڈر ہو تو اس طریقے سے بظاہر دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول کر لیتے ہیں، جبکہ وہ اندر سے ان کے دلوں کے اندر اسلام نہیں جاگوزی ہوتا ہے. تو یہ عقیدے کے اعتبار سے منافق ہے. اور ان کا حشر وہی ہوگا جو کافروں کا ہے، یعنی جو حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتے ہیں، دل سے وہ ایمان کو اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں، وہ بظاہر دکھاوا کرتے ہیں اور وہ نماز روزہ بھی کرتے ہیں، مسلمان جو کچھ کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ جہاد پر بھی نکلتے تھے. تو یہ بظاہر سارا کام کریں گے، لیکن یہ موقع جب بھی پائیں گے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. اسلام کے لیے ان سے جو کچھ ہو سکے گا وہ نقصان ہی پہنچانے کے لیے کام کریں گے، دشمنان اسلام سے مل کر کے. تو یہ عقیدے کے اعتبار سے چونکہ ان سے خطرہ زیادہ ہے، اسی لیے ان کا حشر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کافروں کے ساتھ ہوگا.
ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو کافروں کے ساتھ رکھے گا۔ بلکہ ایک آیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یہ جو ہے منافقین یہ جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں ہوں گے، وہاں پر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے اعتقادی منافق ہے، اور انہی لوگوں کا یہاں پر تذکرہ ہے جو حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتے ہیں، حقیقت میں مومن نہیں ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ایک نفاق ہوتا ہے، عملی نفاق ہوتا ہے، یعنی ان کا عمل جو ہوتا ہے منافقانہ ہوتا ہے، منافقوں کا جو عمل ہے وہی عمل پایا جائے تو اس کو منافق کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علامت المنافق کی ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اگر اس کو امانت دار بنا دے تو خیانت کرتا ہے، اور جو لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو اس میں بدتمیزی بھی ہوتا رہتا ہے اور گالی گلوچ کرتا ہے۔ اس طرح کی نشانیاں بتلائی گئی ہیں کہ امانت میں خیانت کرتا ہے، بات کرنے میں جھوٹ بولتا ہے، جھگڑا کرنے میں وہ فحش گالی دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو گویا اگر یہ چیز پائی جاتی ہے کسی کے اندر تو یہ عملی نفاق ہے، اور اس کی بنیاد پر اس کو جو ہے آپ فاسق کہہ سکتے ہیں یا غلط کہہ سکتے ہیں، گنہگار کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ گناہ ہے اس طریقے کی صورت اپنانا، اور یہ منافقوں کی جو صفات ہیں ان کو اپنانا یہ غلط ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے جو ہے اگر کسی کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے تو منافقوں کو جو وعید سنائی گئی ہے وہ ان پر فٹ نہیں آئے گا۔ یہاں اس آیت سے پتہ چلا کہ منافقوں کی رسوائی اور ان کی ذلت، کہ دیکھیے یہ مومنوں کے خوف سے، ڈر سے، حالانکہ مومن تو ہوتے نہیں ہیں لیکن جب ان کے بیچ میں آتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو یہ دراصل مومنوں سے خوف کی وجہ سے، اور پھر یہ جب یہودیوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے بھی خوف کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ہم جو تمہارے ساتھ ہیں قالوا انا معکم۔ تو یہاں کہتے ہیں مومنوں کے پاس آ کے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، اور کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ دونوں طرف سے ان کو ڈر ستا رہا ہوتا ہے، اور یہ دونوں طرف سے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے، کہ ادھر بھی فائدہ اٹھائیں اور ادھر بھی فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک، یہ جو ہے شک میں رہتے ہیں، نہ ان کا معاملہ ادھر اچھا رہتا ہے نہ یہ ادھر اچھا رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں جگہ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں۔ یہاں اس آیت کے اندر یہ چیز استعمال کی گئی اللہ یستہزئ بہم، جو انہوں نے جا کے کافروں سے کہا، یہودیوں سے کہا کہ ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں، تو یہاں پر استعمال ہوا اللہ یستہزئ، اللہ بھی ان کا مذاق کرتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، یہ مراد ہے یہاں پہ۔ تو اس طریقے سے قرآن میں کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے اس طرح ایسے صفات کا، کہ جیسے جو ہے یہ لوگ کافروں کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ مکر کرتے ہیں، ان کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مکر کرتا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ یہاں پر ہے کہ منافقین جو ہے یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، يخادعون اللہ اور رسول۔ تو اس کے بعد اللہ کے بھائی کہ اللہ تعالیٰ بھی وَهُوَ خَادِعُهُمْ، ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن کے اندر کہیں کہیں جو الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں حالانکہ وہ اچھے صفات نہیں ہیں، تو یہاں پر مقابلے کے طور پر ہے، مقابلے کے طور پر ہے، یعنی اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کا بدلہ دے گا، مذاق اڑا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، یہ برسبیل انتقام کے ہے۔ تو اگر ایسا کہیں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے الفاظ آتے ہیں کہ وہ مکر اللہ، اللہ تعالیٰ نے مکر کیا، مکر مطلب کیا ہوتا ہے؟ سازش کرنا، کسی کے خلاف چال چلنا، تو مطلق طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے ان صفات کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ قید کا لفظ ہے، مکر کا لفظ ہے، استہزاء یعنی مذاق اڑانے کا لفظ ہے، خداع یعنی دھوکہ دینے کا لفظ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مطلب طور پر اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی جیسے آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، تو کیا اسی طریقے سے ان الفاظ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ بدلے کے طور پر جس طریقے سے استعمال ہوا ہے ویسے ہی کر سکتے ہیں، ساتھ میں دونوں کو ایک ساتھ ملا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کافروں نے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ بری چال چلی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی چال کا بدلہ دیا، تو وہاں پر یہ لفظ استعمال
کر سکتے ہیں، وہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے، اللہ بھی ان کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، یعنی ان کا جو ہے ان کو بدلہ دے گا۔ تو بدلے کے طور پر، انتقام کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں ایسے الفاظ کا، اور کیا کہتے ہیں، یعنی ان الفاظ کا اطلاق کے ساتھ مطلق طور پر استعمال نہیں کر سکتے، جیسے اور دوسرے الفاظ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں اس آیت کے آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَيَرُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو گویا ڈھیل دے دیا، وہ لوگ اپنی سرکشی میں آگے بڑھ رہے ہیں، گمراہی کے اندر آگے بڑھے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو، یا جو سرکش ہوتے جاتے ہیں اپنے ظلم کے اندر، اپنی سرکشی کے اندر آگے بڑھتے جاتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے لوگوں کو ستانے میں، لوگوں پر ظلم کرنے میں اور فساد بچانے میں، ان کو اچھا لگتا ہے اور اس میں وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ کہتے ہیں یہ کیسے پہچانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل دیتا ہے نعمت دے کر کے اور کسی کو ڈھیل نہیں دیتا؟ بھائی نعمت تو اچھے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور ظالموں کو بھی نعمت دیتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کی اور نعمتوں کا صحیح استعمال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو طاقت دی ہے، اقتدار دیا ہے، نعمتوں سے، دولت سے نوازا ہے، یعنی دنیاوی مال و متاع سے، طاقت اور اقتدار سے نوازا ہے، تو اس کا استعمال وہ صحیح ڈھنگ سے کرتا ہے، شرعی طریقے سے اور اچھے طریقے سے اگر کرتا ہے ان کا استعمال، اور جائز جگہوں پہ وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے، اپنی دولت کا استعمال کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہے اور دولت پہ دولت، نعمت پہ نعمت دے رہا ہے۔ لیکن جو بندہ دولت پا کر کے اس کا غلط استعمال کرے، ناجائز استعمال کرے، ظلم و ستم ڈھانے میں استعمال کرے، یا جس کے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے، تو وہ اپنی اس طاقت اور حکومت کا غلط استعمال کرے عوام پر، پبلک پر ظلم کرنے کے لیے، یعنی پاور کا استعمال کرے وہ ظلم کرنے کے لیے۔ حالانکہ انسان کو اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے یا طاقت، تاکہ اس کا انسان